السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 30 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 30۔ وادخلی، اور داخل ہو جاؤ، جنتی، میری جنت میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہاں پر بھی دیکھیں واو کے ساتھ ادخل تھا، حکم تھا داخل ہونے کا، اور یا ضمیر لگ گئی۔ وادخلی، اور داخل ہو جاؤ، جنتی، میری جنت میں۔ اب یہ اتنی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی طرف منسوب کیا، جو بڑا اعزاز اور اکرام ہے۔ معرف القرآن میں آتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں صرف یہی نہیں کہ ہر طرح کی آرام اور راحتیں جمع ہیں، دائمی ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ جو آیات ابھی ہم نے دیکھی ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ مومنین کی جزا اور ثواب کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی ارواح کو حق تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کے تھرو اعزاز و اکرام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا۔ اور یہ خطاب ہوگا کس وقت، اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ مفسرین کی مختلف اوپینینز ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ خطاب موت کے وقت بھی ہوگا، حشر کے میدان میں، اور آفٹر حساب کتاب بھی یہ خطاب کیا جائے گا۔ اب اسی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی، اور یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی دائمی راحتوں کی طرف ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے ایک روز یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی تو صدیق اکبر جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا اچھا خطاب و اکرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا۔ مفہوم الحدیث ایک اور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو مرنے کے بعد ہی ممکن ہے، اور ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کے وقت فرشتے یہ بشارت دیتے ہیں نا نیک روح کو، تو اسے اللہ کی ملاقات کی جلدی ہو جاتی ہے، یعنی موت اسے محبوب ہو جاتی ہے۔ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اس حوالے سے احادیث کئی پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ کی رضا ہے۔ حدیثیں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جنتیوں کو بے پناہ خوشیاں ملیں گی، جیسے کہ ان کی صحت اور جوانی ہمیشہ رہے گی، بڑھاپا وہاں پر نہیں ہوگا، دنیا کی تمام تکالیف سے، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو وہ چاہیں گے ان کو جنت میں ملے گا۔ اور جنت میں کیا خوب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت کے 4 طرح کی نہروں کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ 4 طرح کی نہریں ملیں گی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی،
اور شہد کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت میں اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں۔ سورہ سجدہ 17 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر 73 میں، پرہیزگار لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ الحمدللہ، آج سورہ الفجر کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائیں اور ہمیں اس پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔